ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ کریم نے ایک نظام اسٹیبلش کر دیا، یدبر الامر، اللہ کریم سارے امور کا تدبیر کرتا ہے، یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے اللہ تعالی امر کا۔ اب ایک ہے تدبیر اور ایک ہے نظام حکومت، دونوں کے لیے اللہ کریم نے امر کا لفظ استعمال کر دیا۔ کس کا لفظ؟ امر کا لفظ استعمال کر دیا۔ تو اللہ کریم فرماتے کہ کائنات کے تکوینی نظام کا خالق و مالک بھی اللہ تعالیٰ، اور تشریعی نظام کا خالق و مالک بھی اللہ تعالیٰ۔ تکوینی نظام کا خالق و مالک اللہ، اور تشریعی نظام کا خالق و مالک اللہ۔ لیکن تکوینی نظام میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ تکوینی نظام جو دنیا کا نظام جو چل رہا ہے، اجرام فلکیہ اور کلاؤڈز اور سب کچھ، اس میں کسی کا اختیار اور بس نہیں چلتا۔ اگر ساری دنیا اتفاق کر جائے تو سورج والے نظام کو وہ کچھ دوسرا شکل دے سکتے ہیں؟ ہاں، ستاروں والے نظام کو، سیاروں والوں کو، کلاؤڈز اور رینز والوں کو، اور فلوریڈا کے ٹورنیڈو کو، فلوریڈا میں آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ فلوریڈا میں آتا ہے۔ تو اس ٹورنیڈو کو امریکہ اپنی چندہ قوت کے باوجود ٹورنیڈو کے نظام کو کنٹرول کر سکتا ہے، کیونکہ تکوینی نظام میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، کسی کو اختیار۔ لیکن تشریعی نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں دے دیا کہ یہ ہے، میں آپ کو نظام دے رہا ہوں، now that is up to you to implement it۔ تشریعی جو نظام دیا ہے، قانون جو دیا ہے، شریعت جو دی ہے کہ آپ اسے اللہ کے مخلوق پر آپ اسے لاگو کر دیں، امپلیمنٹ کر دیں۔ اب اگر نہیں کر رہا تو اللہ کریم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو لوگ اللہ کے نظام کو اپنی حکومت کا نظام نہیں بناتے تو اللہ نے 3 فتوے لگا دیے۔ کتنے؟ 3۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ کریم نے فرمایا وہ ظالم ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ کریم نے فرمایا وہ بدماش ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کریم نے فرمایا وہ عملیت کے کافر ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے یہ تصور پتہ نہیں کہاں سے اپنایا، نماز پڑھیں گے اللہ کا حکم ہے، نماز پڑھیں گے اللہ، اور روزہ رکھیں گے اللہ کا حکم ہے، لیکن نظام حکومت وہ ہماری اپنی مرضی کی، نظام حکومت اپنی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کی عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ اللہ کا جو کتاب ہے اس کو آپ کلاسیفائی کریں کہ اس کلاس کو امپلیمنٹ کریں گے اور اس کو سسپینڈ کریں گے؟ اور اللہ کریم نے فرمایا آپ ایسا کرو گے تو فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیات الدنیا ولهم في الاخرة عذاب الیم، میں نے دنیا میں آپ کو رسوا کرنا ہے اور آخرت میں سنگین سزا دینی ہے۔ تو مسلمان تو بچ نہیں سکتے، کیونکہ یہی کر رہے ہیں ہم، کیونکہ ایسا یہی کر رہے ہیں۔ ان ربکم اللہ، تحقیق آپ کا پروردگار اللہ، اللہ تعالیٰ ہے۔ اب رب کا لفظ اللہ نے استعمال کر دیا، اور رب کے میں نے 3 مفاہیم آپ سے کہہ دیے تھے سورہ فاتحہ کے اندر جب آپ اکیلے تھے۔ تو سورہ فاتحہ میں رب کا ایک معنی جو چیز کی تربیت کر کر کے اسے کمال تک جا پہنچائے۔ کہاں تک پہنچائے؟ کمال تک، کمال تک جا پہنچائے، یہ ایک۔ دوسرا، رب اسی کا معنی ہے اونر، کیا؟ اونر اور ماسٹر، کسی چیز کا مالک۔ اور تیسرا، رب اس حکمران کو کہتے ہیں جو مسلمہ قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے نظام چلاتا ہو۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے نیچرل لا متعین کر دی ہے۔ کیسے قوانین؟ فطری اور اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میں فطری قوانین کی کبھی مخالفت نہیں کرتا، میں اپنی فطری قوانین کی مخالفت نہیں کرتا۔ جو قانون میں نے اپنے لیے بنایا ہے میں اس قانون کو فالو کر رہا ہوں، حالانکہ I have all the right even to violate it۔ اللہ کریم تو حق رکھتا ہے کہ اپنے قانون کو اس طرح پھینک دے اور کسی دوسروں کو لے آئے، لیکن اللہ کریم فرماتی ہے میں کرتا نہیں، اس لیے اپنا صفت بیان فرمایا کیا رب، کیا فرمایا رب۔ اور یہ جو شرک ہوتا ہے یہ بھی اللہ کریم کے ساتھ ان 3 حوالوں سے ہوتا ہے، تربیت کے حوالے سے ایک، نمبر 2 ماسٹر ہونے کے حوالے سے، اور نمبر 3 نظام کے حوالے سے۔ نظام، شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ عربی زبان میں 2 لفظ ہیں جن کا ساؤنڈ ایک جیسا ہے، ان کا ساؤنڈ ایک جیسا ہے اور ان کے تقاضے بھی ایک جیسے ہیں۔ تو ہم فوراً الرٹ ہو گئے کہ بھائی کون سے 2 الفاظ ہیں؟ تو اس نے کہا ایک ہے رب اور ایک ہے اب۔ رب اور دوسرا اب کا معنی باپ۔ اردو میں نہیں کہتا بھائی، میں عربی میں بات کر رہا ہوں، لالا کہتا ہے کہ ابھی۔ ایک ہے رب اور دوسرا ہے اب۔
اب کا معنی ہے باپ. تو حضرت شیخ مرحوم نے فرمایا کہ رب اور اب ساؤنڈ ایک جیسا ہے, ساؤنڈ ایک جیسا ہے. تو فرمایا کہ رب میں اشتراک ناممکن ہے جس طرح اب میں اشتراک ناممکن ہے. اشتراک ان اے سینس کہ ایک آدمی کے دو اب نہیں ہو سکتے, ایک آدمی کے دو باپ نہیں ہو سکتے, بس آدمی کا باپ ایک ہی ہوگا, آدمی کا باپ, تو آدمی کا رب بھی ایک ہی ہوگا. بات میں آگے ان ربکم اللہ, تحقیق آپ کا لاڈ اور آپ کا رب اللہ تعالیٰ ہے, الذی وہ اللہ خلق السماوات جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا, والارض اور زمین کو, فی ستۃ ایام 6 دنوں کے مقدار میں, ثم استوی علی العرش اور پھر بظاہر الفاظ کا معنی ہے پھر بڑا جمع ہو گیا اپنی کرسی پر. تبھی تو یہود کو غلط فہمی ہو گئی, تبھی تو یہود کو غلط فہمی ہو, لیکن یہ محاورہ ہے بھائی فلاں کرسی پر برا جمع ہو گیا, means he has been given the rule and the kingship, کہ فلاں کو حکومت دے دی گئی. تو ثم استوی علی العرش, اللہ کریم نے اپنے نظام کو اسٹیبلش کر دیا. ثم استوی علی العرش یدبر الامر, اللہ کریم سارے امور کا تدبیر کرتا ہے. مدبر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. مدبر کون ہے؟ اللہ. خالق کون ہے کائنات کا؟ اللہ. تو مدبر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. حاکم کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. آپ ذرا سورہ اعراف پہ واپس چلے جائیں, 7واں پارہ, آیت نمبر 54, 8واں پارہ ہے. نکال لیا جو صاحب نے نکال لیا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, دیکھ لیا the same wording. ان ربکم اللہ, تحقیق آپ کا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے, الذی وہ اللہ خلق السماوات جس نے پیدا کر دیا ہے آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, فی 6 ایام 6 دنوں کے مقدار میں, ثم استوی علی العرش اور پھر اللہ کریم نے اپنا حکومت مستحکم کر دیا. یغشی اللیل النہار, اللہ کریم یغشی اللیل النہار, رات کے ذریعے دن کو کور کرتا ہے. یغشی اللیل النہار, اللہ کریم چھپا دیتا ہے رات کی تاریکی میں دن کی روشنی کو, دن کی روشنی کے اوپر رات کی تاریکی کا چادر لپیٹ دیتا ہے, دن کور ہو جاتا ہے. یغشی اللیل النہار, اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے نظام میں ایک بال برتو کیا. بال کی جو والیوم ہے, بال کی کیا کہتے ہیں اس کو, گولائی کو, ہاں کیا کہتے ہیں اردو میں, کیا کہتے ہیں, ہاں گولائی کسی چیز کی گولائی, سر کا میں اردو میں کیا کہتے ہیں, چلو گولائی ہی کیا ہے, گولائی ہی کہتے ہیں. یعنی مثلا اچھا اب دیکھیے یہ ہے بال, ایک تو ہے اس کی لمبائی, لمبائی کی میئرمنٹ بڑی آسان ہے, لیکن اس کی جو گولائی تھکنس جو ہے, موٹائی, تو یہ موٹائی بڑی محدود قسم کی ہے. تو اللہ کریم کے نظام میں بال کی جو موٹائی اور گولائی ہے یہ تو بہت زیادہ چیز ہے. اس کو آپ ان ملین یا بلین تقسیم کر دیں, اللہ کریم فرماتے ہیں نظام میں اتنا فرق بھی آپ کو معلوم نہیں ہوگا. کہیں آپ نے محسوس کیا کہ دن اور رات کے درمیان کوئی تیسری چیز آ گئی ہو؟ دن چلا جاتا ہے تو کیا پہنچ جاتا ہے رات, اور رات چلی جاتی ہے تو دن. تو اللہ کریم نے فرمایا یطلبو حسیسا, دیکھیے کیسے تسلسل سے یہ دن رات ایک دوسرے کے پیچھے آ جاتے ہیں. ہاں یغشی اللیل النہار یطلبو حسیسا, اور یطلبو حسیسا, اور یہ رات دن کے پیچھے لگ جاتا ہے بہت تیز. والشمس, اللہ نے پیدا کر دیا ہے سورج کو, والقمر, اور چاند کو, والنجوم, ستاروں کو, مسخرات بامرہ, اور یہ سارے فنکشن کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. مسخرات بامرہ, یہ سارے فنکشنل اور آپریٹ کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. اللہ, کان کھول کے سن لو, اللہ اسے کہتے ہیں حرف تنبیہ, اسے کہتے ہیں
ایک بہت بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل ہمیں پیش کر دیا کہ یہ ساری چیزوں پہ ذرا سوچ کرو، اور پھر کہہ دیا اللہ، کان کھول کے سن لو، لہ الخلق، صرف وہی خالق ہے، والامر، اور وہی حاکم ہوگا۔ لہ الخلق، خالق کون ہے؟ وہی، والامر، تو حاکم کون ہوگا؟ حاکم بھی وہی۔ تو ماننے والے اگر ماننے کے باوجود اس کے نظام کو حاکمیت نہ دے تو اٹ مینز ہم کیا کر رہے ہیں؟ بغاوت کر رہے ہیں، یا ریبلز۔ اور باقی کی سزا تو آپ کو معلوم ہے، ایگزیکیوشن، ہی وڈ بی ایگزیکیوٹڈ، اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا۔ اللہ، خبردار، لہ الخلق، اسی اللہ کے لیے خالقیت کی صفت، والامر، اور حاکمیت کی صفت، تبارک اللہ، برکتیں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور انسان برکت تین چیزوں میں مانگا کرتا ہے۔ کتنی چیزوں میں؟ تین میں، حال میں، مال میں، اور عیال میں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے حال میں برکت آ جائے، حال میں برکت آ جائے، میں امریکہ کا صدر بن جاؤں، یہ حال کی برکت ہے، صحیح ہے، میں کوئی کسی ادارے کا جنرل مینیجر بن جاؤں، حال میں برکت، مال میں برکت، جس طرح لالا اور چوری صاحب کے مال میں برکت ہے، ملینز ہیں ان کے پاس، دونوں کے پاس، تو مال میں برکت، اور عیال میں برکت، کہ میری اولاد ایسی ہو جو اوبیڈینٹ ہو، اولاد ایسی ہو جو اوبیڈینٹ ہو۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ برکتیں ڈالنا بھی اللہ کا کام ہے، تبارک اللہ رب العالمین، برکتیں دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے جو سارے کائنات کا مالک ہے۔ تو اب یعنی ان دی سیم کانٹیکسٹ اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق میں کہہ دیا کہ ان ربکم اللہ، دیکھیے واپس جائیں اپنے سبق پر، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، اللہ کریم معاملے کی تدبیر کرتا ہے، یدبر الامر، اب تدبیر کا معنی کیا ہے؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی 4 صفات کا تذکرہ کر دیا ہے، کتنے کا؟ 3 صفات کا، 3 صفات کا تذکرہ کر دیا ہے، ابداع، خلق اور تدبیر۔ ابداع کہ اللہ تعالیٰ بدیع ہے، اور خلق اللہ خالق ہے، اور تدبیر اللہ مدبر ہے۔ ابداع کا معنی کیا ہے؟ بدیع کا معنی کہ اللہ کریم نے بہت ساری چیزوں کو بغیر کسی میٹیریل کے پیدا کر دیا۔ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، کس چیز سے؟ ہاں، کس چیز سے؟ کوئی میٹیریل پہلے سے نہیں تھی۔ ابھی اللہ کریم نے فرمایا بدیع السماوات والارض، میں وہ ذات ہوں جو میٹیریل کے بغیر چیزوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو بغیر میٹیریل کے پیدا کر دیا۔ تو آلات صدم، جو لوگ عقلیت پسند ہیں، کیا ہیں؟ عقلیت پسند ہیں اور عقل کے بندے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا کوئی میٹیریل نہیں تھے اور اللہ کریم نے کیسے پیدا کیا؟ یہ کیا خدشہ پیدا ہو گیا؟ تو اللہ کریم نے جواب دیا اذا قضا امرن، یہ میٹیریل کا مسئلہ انسانوں کا ہے، اذا قضا امرن، اللہ کا مسئلہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کر جائے تو اسی کی ساری میٹیریل یہ فانما یقول له کن فیکون، کہ وہ تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے کسی میٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی ایک صفت ہی، دوسری صفت ہے خالقیت کی، کس چیز کی؟ خالق۔ تو خالقیت کا معنی ہے کہ اللہ چیزیں پیدا کرتا ہے میٹیریل سے، کس سے؟ میٹیریل سے، جس طرح فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، میں نے انسان کے اسٹرکچر کو مٹی سے پیدا کر دیا۔ انسانی اسٹرکچر کو کس چیز سے؟ مٹی سے پیدا۔ آسمان و زمین کو پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ بدیع ہے، میٹیریل کے بغیر پیدا کر دیا۔ انسان کو پیدا کر دیا مٹی سے، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اور تیسری صفت ہے تدبیر، تیسری صفت ہے تدبیر، کہ ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک صفت اور ٹیلنٹ پیدا کر دی، ایک استعداد پیدا کر دیا۔ مثلا جب آپ کو پیاس لگ جائے تو پانی کے اندر اللہ نے یہ ٹیلنٹ پیدا کر دیا کہ آپ ایک گلاس پی جائیں گے تو آپ کی ڈی ہائیڈریشن یا پیاس ختم ہو جائے گی، ڈی ہائیڈریشن یا پیاس آپ کی ختم۔ اب یہ پانی میں یہ صفت اللہ، اسے کہتے ہیں تدبیر، اسے کہتے ہیں اسے تدبیر۔ تدبیر کا معنی ہے کسی چیز پر اس کا تخلیقی نتیجہ مرتب ہونا۔ صحیح، آپ کو بھوک لگ گئی اور آپ نے ایک روٹی گندم کی کھائی، اٹ مینس کہ آپ کا بھوک ختم ہو گیا۔ اب روٹی میں سیر کرانے کی یہ صفت، یہ اللہ، اسے کہتے ہیں تدبیر، اسے کہتے ہیں کیا؟ تدبیر۔ آپ کو کاٹنے کی ضرورت ہے کسی چیز کے کاٹنے کی، تو لوہے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کاٹنے کی صفت پیدا کر دی، اسے کہتے ہیں اللہ کی تدبیر۔ لوہا کاٹتا ہے چیز کو، کیوں؟ اللہ کی تدبیر سے۔ لوہا کاٹتا ہے چیز کو کیوں؟ اللہ کی تدبیر سے۔ اب معمول کے مطابق معاملات تدبیر پر ہوا کرتے ہیں، معمول کے مطابق معاملات ہاں وہ تدبیر کے اساس پہ ہوا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار اللہ کریم
کچھ اپنے قدرتوں کا اظہار کر جاتا ہے. ایک قدرت کو کہتے بسط، دوسرے کو کہتے قبض، تیسرے کو کہتے احالہ، اور چوتھے کو کہتے الہام. بسط کا معنی یہ ہے چیز توڑی لیکن بہت بڑے نتیجے کا ذریعہ بن جائے، اور قبض کا معنی ہے چیز بڑی لیکن تھوڑا سا کام بھی اس سے نہ ہوا تھوڑا. اور تیسرا ہے احالہ، کہ مثلا لوہا وہ کاٹنے کے لیے پیدا کر دیا لیکن آپ نے لوہا اٹھا دیا اور وہ نہیں کٹوا رہا. ابراہیم کے ہاتھ میں چھرا تھا، بہت تیز چھرا، لیکن وہ اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹ رہا تھا کیونکہ اللہ کریم نے اس کی ماہیت میں تصرف کر دیا تھا. لوہے سے کاٹنے والی صفت اللہ کریم نے سنیچ کر دی تھی، وڈرا کر دیا تھا. اور چوتھی چیز ہے الہام، کہ اللہ کریم انسان کے ذہن میں قبل ذکر الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کل ہم ذکر کر چکے تھے اس سورت کے موضوعات 3 ہیں. ایک ہے مسئلہ دعوت، کہ غیر مسلموں کو دین کی دعوت دی جائے، اور دوسری چیز ہے فہمائش، کہ لوگوں کو سمجھایا جائے، اور تیسری چیز ہے ان کو خبردار کرنا کہ اگر آپ نہیں مانتے قرآن والی بات کو تو پھر عذاب آپ کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. اب یہ تمہید، اور تمہید میں اللہ کریم نے یہ بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کے اپنے عزیز ہیں لہذا اس کی نبوت آپ کو سٹرینج لگتی ہے، اجنبی لگتی ہے. حالانکہ آپ نے اس کو نہیں دیکھنا کہ بات کون کہہ رہا ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے. تو آپ کو حقائق بتلا رہا ہے، اور 2 حقائق بنیادی، ایک ہے مسئلہ توحید اور دوسرا ہے بعث بعد الموت. مسئلہ توحید اور بعث بعد الموت. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تحقیق آپ کا پروردگار وہ اللہ، ان ربکم اللہ، آپ کا پروردگار اللہ ہے. اب یہ ہو گیا دعویٰ، یہ ہو گیا دعویٰ. اور ہم نے اصول میں کہہ دیا تھا کہ ہر دعویٰ کو اللہ تعالیٰ آرگیو کرتا ہے دلائل کے اساس پر. تو اب اس کے بعد، اور چونکہ اس سورت کے ابتدا میں تلک آیات الکتاب الحکیم لفظ آیا ہے تو بہت سارے دلائل اس میں عقلی دلائل ہیں. دلائل اس میں لفظ حکیم کی وجہ سے عقلی دلائل ہیں. تو یہ عقلی دلائل ہے، کائنات کو پیش کر رہا ہے. ان ربکم اللہ، تحقیق آپ کا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے. یہ دعویٰ بھائی کیوں ہے؟ اس کی دلیل تو یہ پیچھے دلیل ہے. الذی خلق السماوات، وہ اللہ جس نے پیدا کر دیا ہے آسمانوں کو، والارض زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں کے مقدار میں، 6 دنوں میں نہیں، فی 6 ایام 6 دنوں کے مقدار میں، اس لیے کہ وہاں پہ کوئی دن رات کا تصور تھا نہیں، یہ تصور تو نظام کائنات سے پیدا ہو گیا. فی 6 ایام 6 دنوں کے مقدار میں، ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ کریم نے حکومت کو اسٹیبلش کر دیا. اس لیے کہ اللہ کی کوئی میٹیریل باڈی نہیں ہماری جیسا فزیکل سٹرکچر کہ پھر وہ کرسی میں آرام کرنے لگا، جس طرح کہ یہود کا مذہب ہے یا امت میں ایک گمراہ فرقہ ہے انہیں کہتے ہیں مجسمہ، جو اللہ کریم کے لیے میٹیریل باڈی ثابت کرتے ہیں. میٹیریل باڈی کہ پھر اللہ کریم نے کشن پر آرام کے لیے استراحت فرمائی. نہیں، ثم استوى علی، یہ محاورہ ہے عربوں کا. ثم استوى علی العرش، اس کی حکومت مستحکم ہو گئی. ثم استوى علی العرش، اور اللہ کا نظام، اللہ کی نظام حکومت مستحکم ہو گئی. یدبر الامر، اللہ کریم تدبیر فرماتا ہے امر کا. یدبر الامر، اللہ کریم تدبیر فرماتا ہے امر کا. تو اللہ کے 3 صفات، ایک ابداع، دوسری خلق، اور تیسری تدبیر. ابداع کا معنی کہ اللہ کریم نے بہت ساری چیزوں کو بغیر کسی سابقہ میٹیریل کے پیدا فرمایا. خلق شیء لا من شیء، چیز کا پیدا کرنا بغیر کسی چیز کے. تو اللہ کریم نے زمین و آسمان کو بغیر کسی پری میٹیریل کے پیدا فرمایا بدیع السماوات والارض. اللہ کریم بغیر میٹیریل کے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. تو خدشہ آ گیا کہ اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی مخلوق کسی میٹیریل کے بغیر. تو اللہ کریم نے فرمایا ذا قضا امر فانما یقول له کن فیکون. یہ میٹیریل والی بات آپ کی ہے، آپ اللہ کی ذات اپنے اوپر قیاس نہ کریں کہ آپ میٹیریل کے بغیر اپنی مادی دنیا میں کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتے. اللہ کا مسئلہ تو کلمہ کن والا ہے کہ بی اینڈ دیٹ از.
یہ ہے تدبیر، یہ ہے ابداع، اور دوسری ہے خلق کہ اللہ کریم میٹیریل سے چیز پیدا کرتا ہے، جس طرح انسانوں کو کلے سے پیدا فرمایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اور تیسری چیز ہے تدبیر۔ تدبیر کا معنی یہ کہ اللہ نے جتنے کائنات پیدا فرمائے تو کائنات کو اللہ کریم نے نتائج کا سبب بنا دیا، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے نتائج کا ذریعہ بنا دیا۔ آپ کو پیاس لگے گی تو یہ پیاس آپ کی دعا سے نہیں بجھتی، یہ پیاس آپ نے پانی سے بجھانا ہے۔ آپ کو بھوک لگ گئی تو آپ نے روٹی کھانی ہے، آپ نے کسی چیز کو کاٹنا ہے تو آپ نے چھرا استعمال کرنا ہے۔ اسے کہتے ہیں صفت تدبیر۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ صفت۔ البتہ کبھی کبھار اللہ کرے، دیٹ از ریئر، دیٹ از سیلڈم، کبھی کبھار اللہ کریم ایسا کرتا ہے کہ تدبیر کے خلاف کام کر جاتا ہے، تو پھر وہاں چار چیزیں ہمارے وجود میں آ جاتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں قبض، دوسرے کو کہتے ہیں بسط، تیسرے کو کہتے ہیں حالہ، اور چوتھے کو کہتے ہیں الہام۔ صحیح۔ اب تدبیر کا تقاضا تو یہ ہے، تدبیر کا تقاضا یہی ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 300 لوگ ہوں تو 1000 والے کامیاب ہو جائیں۔ کون کامیاب ہو جائیں؟ ہاں، 1000 والے، اور 300 والے یہ ناکام ہو جائے۔ لیکن غزوہ بدر میں اللہ کی صفت بسط کی وجہ سے کہ اللہ نے تھوڑی جماعت کو بہت بڑی قوت دے دی، اسے کہتے ہیں صفت بسط۔ اور غزوہ حنین میں دیکھے 4000 کفار اور مقابلے میں 12000 مسلمان، لیکن مسلمان شکست کھا گئے۔ مسلمانوں کے حوالے سے اس کو اللہ کریم کی صفت قبض کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے 12000 کی قوت مسلوب کر دی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اس لیے کہ انہوں نے ریجائز کر دیا تھا، تو اللہ کریم نے تصرف فرما دی افرادی قوت میں اور ان کی قوت سلب کر دی۔ اور تیسری صفت اسے کہتے ہیں احالہ۔ کیا؟ احالہ، کہ اللہ کریم کسی چیز کی ماہیت میں تصرف کر جاتا ہے۔ ماہیت میں تصرف، ابراہیم کے ہاتھ میں علیہ الصلوۃ والسلام بہت تیز چھڑا تھا کہ ہڈی پہ لگا دے تو اسے کٹوا دے، لیکن اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹ رہا تھا، اس لیے کہ اللہ کریم نے لوہے سے اس کی صفت سنیچ کر دی تھی، وڈرا کر دی تھی۔ اسے کہتے ہیں صفت احالہ۔ اور چوتھی چیز ہے صفت الہام۔ کل کیا کچھ ہونے والا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، 1 منٹ بعد کیا کچھ ہونے والا ہے، وی ڈونٹ نو، اور وی نو نتھنگ، بٹ سم ٹائم اللہ کریم مسلمان کے دل میں القاء خیر کر جاتا ہے، مستقبل کے متعلق کوئی خیر کی القاء کر جاتا ہے، اسے کہتے ہیں صفت الہام۔ یدبر الامر، اللہ کریم امر کی تدبیر فرماتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا مگر اللہ کی اجازت اور اذن کے بعد۔ ہم نے اصول میں بات کہہ دی تھی کہ مشرکین مکہ کئی قسم کے شرک کے مرتکب تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے صفات میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، دوسرا یہ کہ اللہ کے تصرفات میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور تیسری چیز یہ کہ وہ اپنے آئیڈلز اور اپنے بتوں کو اللہ کریم کی عدالت میں زوراور قسم کے سفارشی اور انٹرسیسر تصور کرتے رہے کہ یہ اپنی بات اللہ سے منوا سکتے ہیں، یہ ہمارے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں گے اور یہ اپنی بات اللہ کریم سے منوائیں گے قیامت کے دن۔ تو اسے کہتے ہیں شفاعت قہری۔ کیا کہتے ہیں؟ شفاعت۔ اور ہم نے کہا قرآن کریم کے موضوعات میں ایک موضوع ہے شفاعت قہری کی نفی کرنا، شفاعت قہری کی نفی، کہ اللہ پہ کوئی بھی اپنی بات کو امپوز نہیں کر سکتا۔ ما من شفیع، نہیں کوئی سفارش کرنے والا، الا من بعد اذن، مگر اللہ کریم کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ، ذالک، اب دیکھیے، ان ربکم اللہ، آپ کا رب کون ہے؟ اور رات ہم نے رب کے حوالے سے 3 باتیں بتا دی تھی کہ رب میں 3 صفات ہونے چاہیے۔ کتنے صفات؟ 3۔ ایک بات نہیں چلے گی، ناٹ میئر انٹرٹینمنٹ، یہ ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بیٹھے، دس از اے کلاس، یو شوڈ لرن اے اسٹوڈنٹ۔ نہیں، یہ تو نہیں، یہ تو بات نہیں ہوئی کہ آپ کاغذ کو دیکھیں، آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، چیٹنگ از another crime۔ ایک یہ کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی تربیت کر کے اسے پیک تک جا پہنچائے،
تو یہ صفت اللہ کی ہے. دوسرا یہ کہ ماسٹر اور اونر وہی ہو، یہ دوسری بات. اور تیسری یہ کہ جو رولز اور قواعد اس نے اپنے لیے بنائے ہیں وہ کبھی اسے وائلیٹ نہیں کرتا، وہ رولز کو فالو کرتا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کریم فرماتے ہیں جو سنت میں نے اپنے لیے بنا دیا ہے میں کبھی وائلیٹ نہیں کرتا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. میں تبدیل نہیں کرتا اور کوئی مجھے اس سے ڈائیورٹ نہیں کروا سکتا. تو دو چیزیں، اب یہ چیزیں آپ نے یاد کروانی، آپ اٹینٹو رہیں، یہ چیزیں آپ نے فوراً پک کرنی. ابھی کون سی تاریخ ہے؟ 11 تاریخ. 11 تاریخ کو تو آپ کی پریزنٹیشن ہے. 11 تاریخ تو آپ لوگوں کے لیے ڈے آف ریزریکشن ہے، قیامت آنے والی. تیار رہیں. ما من شفیع الا من بعد اذنہ. تو ایک بات کہ رب آپ کا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ سماوات اور ارض کا خالق ہے. اور دوسرا یہ کہ وہی اللہ تعالیٰ امور کا مدبر ہے، دوسری بات. اور تیسری یہ کہ کوئی اس پر اپنی بات امپوز نہیں کر سکتا. یہ تین چیزیں. تصرفات میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ایک بات. نظام میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، سسٹم میں اور حکومت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. جس طرح عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شرک ہے، تو اللہ کے نظام کو بالائے بام رکھ کر انسان کے بنائے ہوئے نظام کو بطور سسٹم امپلیمنٹ کرنا، اسے کہتے ہیں شرک الحکومہ. کیا کہتے ہیں؟ ہم نے رات بات کی تھی کہ اللہ کریم دو قسم کے نظام رکھتا ہے. ایک کو کہتے ہیں نظام تکوین اور دوسرے کو کہتے ہیں نظام تشریع. ایک کو کہتے ہیں نظام تکوین اور دوسرے کو کہتے ہیں نظام تشریع. نظام تکوین میں اللہ کریم نے کسی کو اختیار نہیں دیا، اسی میں اللہ کریم کے ساتھ کوئی شریک نہیں. نظام تکوین یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، کلاؤڈز آ رہے ہیں، اوشن بہ رہے ہیں، سارا ڈیولپ ہو رہا ہے، فلاں چیز ہو رہا ہے، فلاں چیز ہو رہا ہے، فلاں چیز، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہی ہے، ستارے گردش کر رہے ہیں. اس نظام میں اللہ کریم نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ اسے چینج کر دے. لیکن نظام تشریع اللہ نے جو نظام بھجوا دیا ہے، یہ قرآن کریم جو نظام بھجوا، اسے کہتے ہیں نظام تشریع. یہ بھی اللہ کا نظام ہے، بٹ دیٹ may be implemented by the human being and by the Muslim. اسے امپلیمنٹ کرنے کا کیا ذمہ دار کون ہے؟ تو اللہ کریم نے انسانوں کے آپشن پہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ امپلیمنٹ کریں گے یو وڈ گیٹ ریوارڈ، اور نہیں کریں گے یو وڈ بی پنشڈ. تو میں آپ سے پوچھوں گا، اب تین باتیں ہوئی کہ تصرفات اللہ کے، تصرفات اللہ کے، تدبیر اللہ کی صفت، تدبیر اللہ کی، اور تیسری چیز کہ اللہ پر کوئی امپوز کرنے والا نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ تین عقائد اپنائیں، ذالکم اللہ. یہی تین عقائد جہاں موجود ہو اسے اللہ کہتے ہیں. ذالکم اللہ، یہ تین چیزیں جہاں موجود ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک یہ کہ تصرفات صرف وہی کر سکتا ہے، تدبیر وہی کر سکتا ہے، اور تیسری چیز کو کوئی اس سے بات نہیں منوا سکتا. اللہ نہ چاہے تو کوئی اس سے بات نہیں منوا. یہ تین چیزیں ہوں تو اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ بس یہ تین صفات جس ذات میں موجود ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں. کہ ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے. ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے، ربکم آپ کا رب، فاعبدوہ، اس اللہ کی بندگی کرتے رہی ہو. افلا تذکرون، کیا آپ لوگ، افلا تذکرون، کیا آپ لوگ اپنے سینس کو استعمال نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، کیا آپ لوگ اس ایڈوائس کو نہیں لیتے؟ الیہ مرجعکم. اب یہ ہو گیا مسئلہ توحید کا. سورہ یونس کے موضوعات میں ہم نے بات کہہ دی کہ وہ حقائق بتا رہا ہے. آپ کو یہ بات کیوں اجنبی معلوم ہو رہی کہ محمد ہمارے کزن ہیں، یہ کیسے پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا اس کو نہ دیکھے کون بات کر رہا ہے، اس کو دیکھے کیا کچھ کہہ رہا ہے. لا تنظر الى من قال وانظر الى لا تنظر الى من قال وانظر الى ما قال. عرب کہتے ہیں یہ نہ دیکھے کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھے کیا کہہ رہا ہے. یہ نہ دیکھے کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھے کیا کہہ. کلمۃ الحکمت ضالۃ الحکیم ہوا حق بها حیث وجدها. امام ترمذی نے حدیث نقل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وزڈم کا کلمہ، وزڈم حکمت اور دانائی کی بات، یہ تو ایک دانشمند آدمی کا لقطہ ہے. لقطہ مین کہ ایک سرمایہ ہے جو وہ گم کر چکا ہے. اب اگر چودھری صاحب کی یہ گڑی یہ گم ہو چکی ہے، اور چاہے اس کے دشمن کو ہی کیوں نہ ملی ہو، دشمن کو کیوں نہ ملی، تو
یہ اپنی گڑی کو اس دشمن سے واپس لینے سے انکار کرے گا کہ چونکہ یہ میرے گمشدہ گڑی میری دشمن کو ملی تھی لہذا میں نے اسے واپس نہیں لینا؟ نہیں تو کہے گا بھائی جلدی مل جائے، یہ میرا حق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانائی کی بات یہ دانشمند آدمی کا استحقاق ہے، دوست کے پاس ملے یا دشمن کے پاس ملے وہ اس سے لیتا رہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اللہ کے یہاں مرجعکم واپسی ہے آپ کے، جمیعا ساروں کی، وعد اللہ حقا یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ثابت، انہ یبدأ الخلق یہی اللہ تعالیٰ ابتداء پیدا کرتا ہے، ثم یعیدو اور پھر اس کو ریوائز کرے گا یا ریپیٹ کرے گا، دوبارہ پیدا کرنا بھی اسی اللہ کا کام۔ لیجزی الذین آمنوا اور یہ بعد الموت کی حکمت، بعد الموت کی حکمت کہ اللہ کریم آپ کو پھر کیوں پیدا کرے گا، لیجزی الذین آمنوا تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے نیکیوں کو، بالقسط لیجزی الذین آمنوا تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے، بالقسط انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، بالقسط انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، مین کہ اللہ کریم جو اکاؤنٹیبلٹی کرے گا وہ ٹوٹلی جسٹ ہوگا، وہ اکاؤنٹیبلٹی ٹوٹلی وہ جسٹس پہ مبنی ہوگا۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جو کفر کر چکے، لہم شراب من حمیم ان کے لیے مشروب ہوگا، ڈرنک ہوگا، لہم شراب ان کے لیے ڈرنک ہوگا، من حمیم کھولتے ہوئے گندک پانی سے، شراب ان کے لیے ڈرنک ہوگا، من حمیم کھولتے ہوئے گندا پانی سے، کھولتے ہوئے گندا پانی سے۔ دوسری جگہ ہم نے نکال دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ جہنمیوں کے سارے وہ پس اور سارے گندگی اور خون اور پیپ اور پیشاب اور پاخانے یہ سارے جہنم سے باہر کھولتے ہوئے بہتے جائیں گے، تو باہر ایک بہت بڑا ٹینک ہے یا ایک بہت بڑا پھانڈ ہے، ایک بہت بڑا تالاب ہے، تو جب جہنمیوں کو پینے کی ضرورت پڑ جائے گی تو اللہ کریم نے فرمایا یطوفون بینہا وبین حمیم آن، فرشتے ان کو پینے کے لیے جہنم سے نکال کر اس پانڈ پہ لے آئیں گے کہ یہاں پیئے، اور اللہ کریم نے فرمایا تجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ تو پینے کے قابل ہے نہیں، گونڈ گونڈ کر پیئیں گے اور حلق سے گزرتا نہیں جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں بچائے، اللہ سارے انسانوں کو بچائے۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جو کافر ہو چکے، لہم شراب ان کے لیے مشروب من حمیم کھولتے ہوئے گندا پانی سے، وعذاب علیم اور عذاب دردناک بما کانوا یکفرون اس وجہ سے کہ وہ کفر کر رہے تھے، هو الذی جعل الشمس ضیاء۔ تو اب ایک بار دلائل دے دیے توحید کے، یہ دوسرے بار دلائل ہیں، ایک بار دے دیے آیت نمبر 3 میں، اب یہ دوسری بار پھر دلائل دے رہا ہے۔ هو الذی اللہ تعالیٰ وہ ذات جعل الشمس ضیاء جس نے بنا دیا ہے سورج کو ضیاء، ضیاء کرنوں والی روشنی، کیسی روشنی؟ کرنوں، ہم اسے کہتے ہیں جلالی نور، کیا کہتے ہیں؟ جلالی نور، اور والقمر نورا اور چاند کو بنا دیا ہے جمالی نور، چاند کو بنا دیا ہے جمالی نور، یعنی چاند میں جمالیت ہے اور سورج میں تمازت ہے۔ اور دوسری بات کہ ضیاء لغت عربی میں اس روشنی کو کہتے ہیں جو چیز کی اپنی ہو، جو چیز کی اپنی ہو، اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو ریفلیکشن ہو۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ سورج کی روشنی اپنی ذاتی ہے لیکن چاند کی اپنی ذاتی نہیں، یہ ریفلیکشن ہے سورج کی۔ والذی اللہ تعالیٰ وہ ذات جعل الشمس جس نے بنا دیا ہے سورج کو نورا ذاتی منور، والقمر نورا اور چاند کو نورا نور بنا دیا ہے، ریفلیکشن ہے۔ وقدرہ منازلہ اور اللہ کریم نے قدرہ منازلہ مقرر کیے ہیں چاند کے لیے، منازلہ بروج، چاند کے لیے بروج، برج بنا دیے ہیں۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ تاکہ آپ لوگ لِتَعْلَمُوا جان لیں عدد السنین شمار سالوں کا، والحساب اور حساب سمجھ لیں کہ سال، مہینہ، دن، یہ آپ کیسے سمجھیں گے؟ چاند اور سورج ہی سے سمجھتے جائیں گے۔
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ تاکہ آپ جان لے عدد السنین شمار سالوں کا والحساب اور جان لے اور پہچان لے حساب کو ما خلق اللہ ذالک الا تو لِتَعْلَمُوا تاکہ آپ جان لے عدد السنین سالوں کا حساب تاکہ آپ جان لیں سالوں کا حساب اور سالوں کا حساب آلموسٹ سورج سے لیا جاتا ہے اور والحساب مہینوں کا حساب اور وہ لیا جاتا ہے چاند سے ما خلق اللہ پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ذالکا ان ساری چیزوں کو الا بالحق ما خلق اللہ پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو الا بالحق مگر اظہار حق کے لیے تاکہ آپ لوگوں پر حق آشکارا ہو جائے تاکہ آپ لوگوں پر حق ظاہر ہو جائے کہ ان تمام نظام کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے ما خلق اللہ ذالکا پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ذالکا اس سارے نظام کو الا بالحق مگر اظہار حق کے لیے اور دوسرا معنی الا بالحق حق یہ باطل کے مقابل میں آتا ہے اس کا اپوننٹ کیا ہے باطل اور ذرا جاتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم نے کائنات کی تخلیق میں لفظ باطل کو کس پیرائے میں استعمال کر دیا تو آپ ذرا واپس چلے جائیں سورہ آل عمران ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم آل عمران 191 دیکھ لیا ان فی خلق السماوات تحقیق آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار اور دن رات کے آنے جانے میں کہ یہ نظام کل بات سورہ اعراف والی گزری تھی کہ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا کہ دن رات کا آنا جانا ایسا ہے کہ درمیان میں کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہو سکتی بس دن چلا جاتا ہے تو رات فوراً سر پہ سوار ہو کے آپ پہنچتی ہے درمیان میں کوئی دوسری چیز نہیں بس یا دن ہے یا رات ہے واختلاف اللیل والنہار اور دن رات کے آنے جانے میں لآیات اس میں نشانیاں ہے لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے الذین اب عقل مند کون ہے الذین تو دیکھیے عقل مندی کی سب سے بنیادی شناخت تو وہ اللہ کی پہچان ہے اگر لوگ سارے کائنات کو مسخر کریں اور اللہ کو نہ پہچان سکیں تو ہم انہیں عقل مند نہیں کہتے ہیں ہم انہیں گدھے کے بچے کہتے ہیں یہ سارے گدھے کے بچے ہیں تبھی تو قرآن کریم نے انہیں کہہ دیا اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون کہ یہ لوگ وائلڈ بیسٹ ہیں جو اللہ کو نہیں جانتے جو اللہ کو چاہے وہ سورج پہ پہنچ گئے یا چاند پہ پہنچ گئے عرش پہ پہنچ گئے تو اس کا عقل مندی سے کیا تعلق اللہ کریم فرماتے کہ عقل تو مولانا روم نے ایک شعر لکھا ہے مولانا روم نے ایک شعر کہہ دیا ہے مثنوی کے اندر کہ عقل آباشت کے بخشایت رہے اور راہ آباشت کے بخشایت شہے عقل آباشت کے بخشایت رہے عقل تو وہ عقل ہے جو آپ کو راستہ کھول کے دے دے آپ کو راستہ بتا دے اور راہ آباشت کے بخشایت شہے اور راستہ وہ ہوتا ہے جس پہ جاتے جاتے آپ کو دائمی بادشاہی مل جائے صحیح کہ بخشایت شہے عقل آباشت کے بخشایت رہے راہ آباشت کے بخشایت شہے الذین عقل مند وہ لوگ یذکرون اللہ جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قیاما کھڑے ہوئے وقعوداً بیٹھے ہوئے وعلی جنوبہم اور لیٹے ہوئے تو تین حالتیں ہوتی ہیں آلموسٹ انسان کی حالتیں تین ہوتی ہیں یا وہ کھڑا رہتا ہے یا بیٹھا رہتا ہے پھر لیٹا رہتا ہے چوتھی کوئی حالت تو ہے نہیں اگر چوتھی حالت چودھری صاحب کو معلوم ہے تو وہ کیا نہیں چودھری صاحب ابھی آپ کی جو حالت ہے اسے یا بیٹھنا کہیں گے یا لیٹنا کہیں گے یا یعنی تین حالتوں سے باہر نہیں ہو سکتا انسان تو جو تینوں کا تذکرہ کر دیا تو ہم نے اس لیے اس کو انڈر لائن کر کے بس ایک مختصر لفظ لکھ دیا کہ یذکرون اللہ علی کل حال یذکرون اللہ علی کل حال بس تفسیر کے ایک نقطے نے مسئلہ حل کر دیا کہ ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو جو آدمی ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتا ہے وہ عقل مند ہے
الذین وہ لوگ یذکرون اللہ جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قیاما وقودا وعلی جنوبہم ہر حالت میں ویتفکرون فی خلق السماوات والارض وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ اور وہ فکر کرتے ہیں تفکر کرتے ہیں سوچ و بچار کرتے ہیں آسمان اور زمین کے پیدائش میں اور کیا کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا او ہمارے پروردگار آپ نے پیدا نہیں فرمایا ان سارے چیزوں کو بے فائدہ ان سارے چیزوں کو آپ نے بے فائدہ نہیں فرمایا اس میں بہت سارے فائدے ہیں and you should exploit all these things تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پھولو اور جائز ہے غباروں پہ اڑو چرخ پہ جھولو بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو بس آپ سارے کائنات کو ایکسپلائٹ اگر نہیں ایکسپلائٹ کرتے that is also against دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتغوا الرزق فی خبایا الارض اگر آپ نے رزق کی فراوانی اور فراخی ڈھونڈنی ہے تو آپ نے زمین کی گہرائیوں میں جانا ہوگا زمین کی تو جو لوگ زمین کی گہرائیوں میں چلے گئے ان کو اللہ کے مخفی خزانے مل گئے ان کو اللہ کے مخفی خزانے مل گئے گیسولین پر ان کا کنٹرول گیس پر ان کا کنٹرول منرلز پر ان کا کنٹرول زیر زمین پانی کے ذخیروں پر ان کا کنٹرول اور ہمارے ہاں اگر ہو بھی تو ہم ان سے کہہ رہتے ہیں کراچی میں تیل نکل رہا ہے ہم نے چائنا سے کہہ دیا کہ ہمارے لیے نکالے گی ہمارے لیے نکالے تو اتنی بے حس قوم اللہ رحم فرمائے وہ معزز تو زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر کیونکہ قرآن صرف ایک سائڈ نہیں بتا دیتا منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار حضرت شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارتفاق اور اقتراب یہ دونوں دین کے تقاضے ہیں تبھی تو امت کو امت وسط کہہ دیا گیا کہ یہ بین السمہ یہ نہ عیسائیوں کی طرح مونک بنتے ہیں عیسائیوں کی طرح مونک بنتے ہیں اور نہ رشین کی طرح خالص مادی حیوان بنتے ہیں they are in between حضرت شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف ارتفاق والے just like Russian people are these people جو سرمایہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں they are just like wild beasts they are just like animals حیوان بھی کھاتے رہتے ہیں ان کے ہاں کوئی دوسرا تصور ہے کچھ بھی نہیں اور حضرت شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف اقتراب والے کہ یہ صرف آخرت کو آباد کروانا ہے حضرت شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں وہ ہمیشہ غیر کے غلام رہیں گے ان کو کوئی آزادی نہیں نصیب ہوگی وہ کبھی آزاد نہیں رہیں گے بات ذہن میں آ گئی تو ارتفاق اور اقتراب یہ دونوں دین کے تقاضے تبھی تو اللہ کریم نے انسان کو دو نیچر دے دیے ایک بہیمیت والا نیچر اور دوسرا ملکوتیت والا ایک بہیمیت والا نیچر اور دوسرا بہیمیت والا نیچر اگر ٹوٹلی آپ وہ فالو کرے تو حیوان بن جاؤ گے کیا بن جاؤ گے حیوان بن جاؤ اور صرف ملکوتیت والے نیچر کو فالو کریں گے تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاقت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو دیا پھر آپ کو پیدا کس لیے فرمائے پہلے سے فرشتے موجود تھے عبادت تو وہ کر رہے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون your duty is to exploit the kainat and to implement the deen of Allah subhanahu wa ta'ala صحیح وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا خداوندہ آپ نے پیدا نہیں فرمایا اس چیز کو باطلا لغو اور بے فائدہ سارے فائدے کائنات میں پڑے ہوئے ہیں سارے فائدے کائنات میں پڑے ہوئے ہیں کیوں میں نے آپ کو قاعدہ بتا دیا تھا علامہ شاطبی نے لکھا ہے کہ واجب اور فرض کی ادائیگی جن چیزوں پر موقوف ہو تو ان چیزوں کا ارتکاب بھی فرض ہوتا ہے اب قرآن کریم کے اندر تو آیت ہے کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين کہ جب آپ نماز کا ارادہ کریں تو آپ وضو بنائیں اب وضو کا حکم تو صراحتاً اور ایکسپریسلی آ گیا تو وضو فرض ہو گیا اگر یہ حکم نہ ہوتا اللہ کا یہ حکم نہ ہوتا کہ فغسلوا وجوهكم صرف اجمالی طور پر کہتے تھے کہ آپ نے اپنے بدن کو صاف کرنا ہے یہ انٹرنس ہے یہ کیا ہے یہ انٹرنس ہے آپ کا نماز کے لیے اب نماز فرض ہے نماز فرض ہے تو وہ انٹرنس لینا بھی آپ کے لیے فرض ہی ہوگا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب القاعدہ فقہیہ آپ لکھیں
قاعدہ فقیہ ابن نجیم نے لکھا ہے ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. واجب اور فرض کی ادائیگی جس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو وہ چیز بھی فرض اور واجب ٹھہرتی ہے. صحیح ہے. اب اللہ کا ایک حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں. یہ زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے، کیا کچھ ہے؟ فرض ہے. تو اٹ مین زکوٰۃ آپ کس چیز سے ادا کریں گے؟ اب میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں، میں زکوٰۃ کس چیز کی ادا کروں؟ یہ تو چودھری فاضل ادا کرے گا، لالا ادا کرے گا، چودھری اسلم صاحب ادا کرے گا. صحیح، کیونکہ انہوں نے کسب کر کے پیسے کمائے ہیں، تو اب وہ کسب کرنا بھی ان کے لیے فرض ٹھہراتا. تبھی تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ یہ زکوٰۃ ڈیپینڈ کرتا ہے کسب کی ادائیگی پر. کس چیز پر؟ کسب کی ادائیگی پر. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. واپس اپنے سبق پہ. ما خلق اللہ، اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، ذالک، اس چیز کو، الا بالحق، مگر اظہار حق کے لیے. ایک مسئلہ الا بالحق آل عمران کی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے الا بالحق ہمارے فائدوں کے لیے جو ثابت فائدے ہیں، ہمارے فائدوں کے لیے جو ثابت فائدے ہیں. یفصل الآیات، تفصیل سے بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سائنس اور نشانات کو، لقوم، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. کہ یہ نشانات اور سائنس میں ان کے لیے بیان کرتا ہوں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، تحقیق رات دن کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات، اور ان ساری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا فرمایا آسمانوں کے اندر، والارض، اور زمین کے اندر، لآیات، دلائل اور نشانات، لقوم، اس قوم کے لیے، یتقون، جو اللہ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ ایروگنٹ نہ ہو. جو ایروگنٹ، تو جن کی نظر رسا ہو، جو ایروگنٹ نہ ہو، اللہ کی پہچان کے طالب ہو، تو وہ سادی جیسے کہہ دیتے ہیں کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ ید، کہ زمین سے جو بھی پودا اگتا ہے وہ امپلائڈلی کہتا رہتا ہے کہ میرا خالق اللہ تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اور سادی نے کہہ دیا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتری معرفتی کردگار. آپ ایک درخت کا ایک ہی پتا لے لیں چھوٹا سا اور اسی پہ ریسرچ کریں تو سادی بابا فرماتے ہیں کہ اس پتے کے سارے عروق اور سارے رگ زبان حال سے کہتے جائیں گے کہ کائنات کا ایک خالق ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اور سادی کو جب مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ مغفرت کیسے ہوئی، اس نے کہا کہ گلستان کے اس شعر پہ مغفرت ہوئی کہ میں نے اللہ کے کائنات میں درخت کے ایک پتے کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنا دیا تھا. چوری صاحب صحیح. تو بھی مولانا یاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آدمی کسی چیز کی خوبصورتی سے یا عظمت سے متاثر ہو تو بجائے اس کے کہ اس چیز کی تعریف پہ لگ جائے، فوراً کہہ دے کہ اللہ اکبر، اللہ کریم ہی بڑی ذات ہے، اللہ کریم ہی بڑی ذات. کوئی بڑا درخت آپ نے دیکھا بہت خوبصورت، اللہ اکبر، بھائی اللہ کی پیدائش بھی عجیب ہے. کوئی خوبصورت انسان، اللہ اکبر. کوئی عظیم الشان بلڈنگ آپ نے دیکھ لیا نیو یارک کے اندر، یا کہتے ہیں بزنس سینٹر کا ٹریڈ سینٹر، ورلڈ ٹریڈ سینٹر بلڈنگ کو، یا شکاگو میں وہ اس کا کیا نام ہے جو دنیا میں سب سیئرز بلڈنگ دیکھ لیا. اب بجائے اس کے کہ آپ اس کے آرکیٹیکٹ اور اس کے انجینئر اور اس کے سول انجینئر اور اس کے کارپینٹر اور میسن کی طرح، اللہ اکبر، جس نے انسان کو یہ صلاحیتیں دے دی. ادروائز اسی انسان کے شریانوں میں ایک شریان بال سے بھی زیادہ باریک ہے، بال سے بھی زیادہ باریک ہے. یہ علماء فرماتے ہیں، امام راضی نے لکھا ہے کہ یہ شریانوں کی ساخت ایسی ہے انسان کی. انسان کے دماغ میں شریان، چھوٹے چھوٹے رگ جو ہوتے ہیں، اس کی ساخت ایسی، اگر اس کو آپ ایک دھاگا بنائے تو پوری گلوب سے وہ پوری گلوب کو لپیٹ لینے لیں. صحیح. تو اگر ایک تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے بس ساری ٹیلنٹ، انا للہ و انا الیہ، اللہ تعالیٰ بچائے. آدمی کو پھر اپنا پتہ نہیں لگتا، وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ خاک بنائے کیوں چوری صاحب، تو ہر چیز کے دیکھنے سے اللہ اکبر. ہاں اچھا. وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، اس میں سائنس ہے، دلائل ہے اس قوم کے لیے، یتقون، جو اللہ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاتے، عنادی نہیں، ضدی نہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا،
ورضوا بالحیات الدنیا، یہ تخویف ہے، یہ تخویف. ان الذین، تحقیق وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، رجا کا لغوی معنی ہے امید رکھنا، ایکسپیکٹ کرنا، امید رکھنا، ہاں ایکسپیکٹ کرنا. لیکن میں نے ضابطہ بتا دیا تھا کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کل رجاء فی القرآن فهو الخوف، کہ لفظ رجا قرآن میں جہاں بھی آئے اس کا معنی خوف کا ہوتا ہے. تو ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ لا یرجون جو نہیں ڈرتے، لقاءنا ہماری ملاقات سے، ان کو یہ ڈر نہیں کہ اللہ سے ملنا ہے، جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے. ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ خوش ہو چکے اس دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا بها، اور اسے اطمینان کا ذریعہ سمجھ بیٹھے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، ہم عن آیاتنا، جو ہمارے احکام اور ہمارے نشانات سے غافلون بے خبریں یا غفلت برتنے والے، اولئک یہی لوگ، مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ جو کسب کر رہے تھے. ان الذین آمنوا، یہ تبشیر، ان الذین آمنوا، تحقیق وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لا چکے، وعملوا الصالحات، اور عمل کر چکے نیکیوں کی، یہدیہم ربہم بایمانہم، یہدیہم ربہم بایمانہم، گائیڈ کرے گا ان کو ان کا پروردگار ان کی ایمان کی وجہ سے. کس جانب؟ تو یہاں پہ لفظ مقدر پڑا ہوا ہے، ہڈن. مقدر کا معنی ہے ہڈن. یہدیہم ربہم بایمانہم جنات تجری من تحتہم الانہار، لفظ جنات یہاں ہڈن پڑا ہوا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مقدر، تفسیری اصطلاح میں مقدر. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے، وعملوا الصالحات، اور عمل کر چکے صالحات کے، یہدیہم گائیڈ کرے گا ان کو ان کا پروردگار بایمانہم، ان کی ایمان کی وجہ سے، جنات جنتوں کی طرف، تجری من تحتہم الانہار، تجری من تحتہم، ان کے نیچے نہریں بہیں گی، ان کے نیچے نہریں بہیں گی. میں نے کہا یہ عربی کا محاورہ ہے، تجری من تحتہم الانہار، ان کے کنٹرول میں نہریں ہوں گی، ان کے کنٹرول میں جنت والی نہریں ہوں گی، وہ ان کے کنٹرول سے باہر نہیں ہوں گی. جب بھی وہ چاہیں جیسے بھی استعمال کرے وہ کر سکتے ہیں. اور اس کی مثال، قاری صاحب یو ول بیل می آؤٹ. قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، سورہ قصص کا شعرا. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، شعرا کی نشتہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. چلو چھوڑ ہی دیں کہ فرعون نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ او میرے قوم، آپ کو پتہ نہیں، الیس لی ملک مصر، میں اس مصر کا، اس ریاست کا بلا شرکت غیر حکمران نہیں ہوں. وہاں سے الانہار، اور یہ مصر کے دریائے نیل اور بحیرہ قلزم اور میڈیٹرینین، وہاں سے الانہار تجری من تحتی، یہ میرے نیچے بہتی ہیں. مینز دیز آر ان مائی کنٹرول، میرے نیچے بہتی ہیں. اس طرح تو نہیں تھا کہ اس کے گانٹ کے نیچے بھی بہ رہی تھی، مینس کہ یہ میرے کنٹرول میں بہ رہی ہیں. دیز آر ناٹ آؤٹ آف مائی کنٹرول. تو سو از دی کیس آف دیز انہار ان جنہ، کہ یہ انہار جنتوں کے نیچے بہیں گی، مینز کہ ان کے کنٹرول میں ہوں گی، دسترس میں ہوں گی. تجری من تحتہم الانہار، بہیں گے ان کے نیچے، الانہار نہریں، فی جنات النعیم، نعمتوں والے جنات اور باغات میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی کال اس میں سبحانک اللہ، دیکھیے دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی کال جنت میں سبحان اللہ. کیا ہوگا؟ ہم جب ٹیلی فون ڈائل کر جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہماری ہاں ہلو، کیا ہلو، اور افغانی کہتے ہیں بلے، افغانی کہتے ہیں بلے. اب جنتی وہ جب ایک دوسرے کو بات کرتے ہیں تو وہ سبحان اللہ سے کہیں گے.
دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی دعویٰ ان کا بلاوا جنت میں ہوگا سبحان اللہ، ایک بات۔ دوسرا دعواہم فیہا، ان کی چاہت ہوگی فیہا جنت میں سبحانک اللہم، او اللہ آپ کے لیے پاکی ہے۔ جب بھی آپ کے کوئی وشز اور ڈیزائر پیدا ہوں گے، فار ایگزامپل وہاں پہ آپ نے کوئی ایپل دیکھ لیا اور آپ کے دل کی چاہت ہوئی کہ اسے کھاؤں، آپ کے دل کی چاہت ہوئی کہ اسے کھاؤں، تو آپ نے یہ نہیں کہنا وہ ایپل میری ضرورت ہے، بس آپ سبحان اللہ کہیں، کیا وہ روحانیات کی دنیا ہے، خود بخود وہ ایپل وہ آپ کے پاس آپ پہنچے گا۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی چاہت ہوگی وہاں جنت میں سبحان اللہ۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہوگا سلام کے اساس پر۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان کی چاہت کی انتہا ہوگی یہ کلمہ کہ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین، جو سارے مخلوقات کے پروردگار ہے۔ تو فار ایگزامپل روسٹڈ چکن کے لیے آپ کی چاہت پیدا ہو گئی تو آپ نے کہا سبحان اللہ، اب روسٹ چکن وہ آپ کے پاس پہنچ گیا، صحیح۔ اب آپ نے چکن کھا لیا اور بس سیر ہو گئے تو آپ نے کوئی بزر مزر اور رنگ نہیں دینی کہ بیر آ جائے، وہ بیر آپ سے وہ اٹھائے، برتن وغیرہ اٹھائے، بس آپ کہیں الحمدللہ، آٹومیٹکلی مسئلہ ہی ختم۔ آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، شوری صاحب مزے ہی مزے، اور باتھ روم جانا بھی نہیں وہاں، ہاں بس یہاں کھانا ہے اور ایک ڈکار لے کر سب کچھ ختم، لکڑ ہضم اور پتھر ہضم۔ کارمینا کا ایک ٹکیا لکڑ ہضم، بس ایک ڈکار لکڑ ہضم اور پتھر ہضم۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین ولو یعجل اللہ للناس الشر استعجالہم، اللہ کی بردباری اور حلم کا تذکرہ کہ مشرکین مکہ کو جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عذاب سے ڈراتے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ زیادہ جری ہو جاتے کہ وہ عذاب پر آتی کیوں نہیں، وہ عذاب فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آئے، کب تک ڈراتے رہو گے؟ سورہ انفال آیت نمبر 32، دیکھیے چھوٹے مولوی صاحب نے کس طرح جلدی کے دیا۔ 32 آیت نمبر 32 لکھ لیا، بلکہ 30 دیکھیں اور 31 دیکھیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیات کی، قالوا، تو یہ کافر کہہ دیتے ہیں قد سمعنا، مجھے دیکھیں اسے کہتے ہیں دلالت حال المتکلم، in which context they said، آپ بھی کہتے ہیں ہم نے سن لیا، کفار بھی کہہ رہے تھے ہم نے سن لیا، قالوا، تو کافر کہہ دیتے ہیں قد سمعنا، ہاں سن لیا، اپنے انداز دیکھ لیا، ہاں ہم نے سن لیا۔ قالوا قد سمعنا لو نشاء، اگر ہم چاہتے ہیں لقلنا مثل هذا، ہم بھی اس قسم کے کلام کر سکتے ہیں، ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ قرآن مگر سابقہ لوگوں کے گڑے ہوئے افسانے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈرایا کہ ارے بدبختو یہ باتیں نہ کرو، ایک تو قرآن کریم کو اس انداز سے نہ لے کے ہاں سن لیا، بس ہم نے بہت سن لیا، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم چاہیں تو اس کے میں کلام کر سکتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ یہ سابقہ لوگوں کے گڑے ہوئے افسانے ہیں، اللہ کی عذاب آ جائے گی آپ کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا پھر دیر کس بات کی ہے، لے آئے نا وہ عذاب۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب انہوں نے کہہ دیا اللہم، او اللہ، إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، اگر ہے یہ قرآن یقینی آپ کی جانب سے اور ہم نہیں مان رہے، اور یہ پیغمبر ہمیں ڈرا رہا ہے عذاب سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہمارے اوپر پتھر کی بارش نازل فرما، أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا کوئی دوسری عذاب لے آئیں، یہ کب تک ہمیں ڈراتا رہے گا؟ تو اب عذاب آتا کیوں نہیں؟ تو واپس آپ چلے جائیں اپنے سبق پہ۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، اب انسان تو خیر چاہتا ہے کہ جلدی جلدی مل جائے،
آج میں ایک سٹور میں گیا تھا، کاسکو میں آپ بھی گئے تھے، تو وہاں پہ کتابوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا، صحیح، تو نیا کتاب تو دور سے معلوم ہو رہا تھا، تو میں وہاں جو گیا تو وہ چونکہ سارے لوگ تو ڈالر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ راتوں رات بلینئر بن جائیں، تو اس کے ان کی کتاب جلدی بک جاتی ہے، تو کتاب کا نام تھا بل گیٹس بزنس، بل گیٹس بزنس، کہ آدمی چاہتا ہے کہ دولت والی خیر مجھے جلد جلد مل جائے جس طرح بل گیٹ کو مل گیا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں انسان کا مزاج تو یہ ہے کہ وہ خیر چاہتا ہے، کبھی میں دے بھی دیتا ہوں، خدا جب دینے پہ آتا ہے تو چپر پاڑ کے دے دیتا ہے، کبھی میں چپر پاڑ کے دے دیتا ہوں، وہ مانگتا ہے تو میں دے دیتا ہوں۔ اب یہ بدبخت تو عذاب مانگ رہے ہیں، اگر میں وہ فلسفی اپناؤں جو میں خیر کے لیے اپنا لیتا ہوں تو ابھی کب کا ان کا کام ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں عذاب کے لیے وہ فلسفی فالو نہیں کرتا کہ جس نے مانگا اور درام سے میں نے اس کا سر پہ دے مارا۔ بازن میں آگے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اور اگر جلدی دے دیتے اللہ تعالیٰ انسانوں کو عذاب، استعجالهم بالخیر، جس طرح وہ جلدی میں مانگتے ہیں خیر اور اللہ دے دیتا ہے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کا وقت کب کا ختم ہو جاتا، ان کا معاملہ کب کا ختم ہو جاتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اب یہ حکمت ہے کہ ہم ڈیل کیوں دیتے ہیں، ڈیل تو ڈیل کی دو حکمتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ کسی آدمی کی اللہ اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اسے موقع دے دیتا ہے، صحیح ہے، اور کسی کی گمراہیوں کو بڑھانا چاہتا ہے اور انکیز کرتا ہے تو اسے بھی ڈیل دے دیتا ہے۔ اب یہاں تو گمراہوں کی بات تھی تو اللہ کریم نے فرمایا فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ لوگ جو بعض بعد الموت پہ یقین نہیں رکھتے ہم انہیں جلدی عذاب نہیں دیتے، انہیں ڈیل دے دیتے تاکہ ان کی سرکشیاں حد سے بڑھ جائیں۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، لا يَرْجُونَ جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے، اس لیے کہ وہ عقیدہ نہیں رکھتے، ڈرتے اس لیے نہیں کہ وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے، لا يرجون لقاءنا جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے، فی طغیانہم ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ متردد ہوتے ہیں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ اسے کہتے ہیں شکوہ، سلسلۃ الشکایات، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ اور جب مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ پہنچ جاتا ہے انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، دعانا لجنبہ او قائدا او قائما تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ لیٹے ہوئے، او قائدا یا بیٹھے ہوئے، او قائما یا کھڑے ہوئے، یعنی سارے احوال میں جب ہم ان کو گرفت میں لے لیتے ہیں تو وہ پھر ہمیں پکارتا رہتا ہے، وہ پھر ہمیں پکارتا رہتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ اور جب ٹچ کرتا ہے انسان کو الضُّرُّ کوئی تکلیف، دعانا وہ ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ لیٹے ہوئے، لِجَنبِهِ ہاں پہلو پر لیٹے ہوئے، او قائدن یا بیٹھے ہوئے، او قائمن یا کھڑے ہوئے، فلما کشفنا عنہ ضرہ اور جب ہم کشفنا عنہ ضرہ ریمو کرتے ہیں اس سے اس کی تکلیف، مرہ تو وہ ہو جاتا ہے پھر ایسا سرکش، کأن لم یدعنا گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، الی ضرر اس تکلیف کے ازالے کے لیے، بس وہ جو انہیں پہنچ گیا تھا سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ پھر ایسی حرکتیں شروع کرتا ہے کہ گویا کل کلا اس نے ہمیں کوئی آواز مواز نہیں دی تھی۔ مر کأن لم یدعنا الی ضرر مس، آپ نکالیں سورہ المعارج 29 آیت نمبر 19 لکھ لیا، ان الانسان خلق ہلوعا تحقیق انسان خلقا پیدا کیا گیا ہے، ہلوعا جی کا کچا، ان الانسان انسان خلقا اسے پیدا کیا گیا ہے، ہلوعا جی کا کچا، وہ دل کا بڑا کچا ہے، ان الانسان انسان خلقا وہ پیدا کیا گیا ہے، ہلوعا جی کا کچا، کس طرح جی کا کچا، اذا مسّہ شر جزوعا جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو بڑی بڑی فریادیں شروع کرتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ اور جب اسے خیر مل جاتی ہے بدنی یا مالی منوعا تو وہ پھر اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا رہتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ
منوعا. پھر اللہ یہ مختلف انسانوں یعنی انسان کی طبیعت کے مختلف پہلو ہیں. ایک پہلو تو وہ ہے کہ تکلیف کے وقت اللہ کو پکارتا رہے, راحت آئی تو اللہ کو بھول گیا, راحت آئی اللہ کو بھول گیا. دوسرا, تکلیف کے وقت بڑی بڑی فریادیں کرتا ہے, لیکن راحت آ گئی اللہ کے راستے میں وہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے. سورہ بنی اسرائیل نکالے 15واں پارہ, آیت نمبر 83. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, جب ہم کوئی نعمت کر جاتے ہیں انسان کے اوپر, آرزا تو وہ منہ موڑ لیتا ہے, آرزا وہ دین سے منہ موڑ لیتا ہے, وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور بہت دور چلا جاتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ بے دینی میں بہت دور چلا جاتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ بے دینی میں بہت دور چلا, اس لیے کہ ملینئر ہے. وہ منہ موڑ لیتا ہے, اس کے لیے پھر دین کی ضرورت نہیں ہوتی. آدمی مالدار بن جاتا ہے تو اسے پھر دین کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ دین کس کا کام ہے؟ آج کے دور میں تو غریبوں کا دین ہے. آج کے دور میں تو غریبوں, شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور میں دین مالداروں نے چھوڑ دیا مستی کی وجہ سے, مالداروں نے چھوڑ دیا مستی کی وجہ, اور غریبوں نے چھوڑ دیا سستی کی وجہ سے. مالداروں نے چھوڑ دیا مستی کی وجہ سے اور غریب نے چھوڑ دیا سستی کی وجہ سے. تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ بس دین صرف طالبان کے پاس رہ گیا, کہ ان کا اور کوئی کام ہے نہیں, دین صرف طالبان کے پاس رہ گیا. طلباء علم دین وہی دین سمجھتے ہیں اور دین پڑھتے ہیں اور دین کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کرتے رہتے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اور جب بھی اب انعام کرتے ہیں عَلَى الْإِنسَانِ انسان پر, آرزا وہ منہ موڑ لیتا ہے, وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور بہت دور چلا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے, كَانَ يَئُوسًا تو پھر وہ ڈسہارٹڈ ہو جاتا ہے, ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اب اللہ کریم نے فرمایا یہ انسان اپنے نیچر کے مطابق یہی کام کرتا ہے, تو او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر کے موقع پر اللہ کو فالو نہ کرے, خیر کے موقع پر اللہ کو, مالداری میں اللہ کو فالو نہ کرے اور تکلیف کے وقت اللہ کو پکارا نہ کرے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہہ دیا کہ قل کل یعمل علی شاکلتہ, اپنے مزاج کے مطابق جو کچھ کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا, اللہ کو ٹھیک ٹھاک پتا ہے کہ کون صحیح راستے پر جا رہے ہیں. اور ذہن میں آ گئی تو واپس اپنے سبق. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ اور جب پہنچ جاتا ہے انسان کو کوئی تکلیف, دعانا لِجَنبِهِ وہ ہمیں پکارتا ہے, لِجَنبِهِ لیٹے ہوئے, او قائدن یا بیٹھے ہوئے, او قائمن یا کھڑے ہوئے, یعنی سارے احوال میں بعینہ ہی وہی بات ہے جو آل عمران میں گزری کہ یہی تین حالتیں ہیں, تین سے ادھر ادھر آپ نہیں جا سکتے, یا بیٹھے ہوں گے یا لیٹے ہوں گے یا پھر کھڑے ہوں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ جب ہم ریموو کرتے ہیں اس سے اس کی تکلیف, مرّا وہ ہو جاتا ہے ایسا كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا جیسا کہ ہمیں پکارا ہی نہیں تھا, إِلَىٰ ضُرٍّ اس تکلیف کے لیے, مَسَّهُ جو اسے پہنچ گیا تھا. كَذَٰلِكَ اسی طرح, زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ خوبصورت بنا دیا گیا ہے, لِلْمُسْرِفِينَ ٹرانسگریسر کے لیے جو باؤنڈریز کو وائلیٹ کرتے ہیں, جو کس چیز کو, باؤنڈریز کو وائلیٹ کرتے ہیں. باؤنڈریز کو وائلیٹ کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مالداری کے موقع پر اللہ کے مقابلے پر آ جاتے ہیں. اب سورہ حلق نکالیں ذرا, 30واں پارہ. اقرأ بسم ربک الذی خلق, 3 کے بعد ہے 04. اقرأ پڑھیے بسم ربک اپنے پروردگار کے نام سے, الذی وہ پروردگار, خلق جس نے پیدا کیا ہے سارے عالم کو. آبجیکٹ ذکر نہیں کیا, مفعول کو انٹینشنلی چھوڑ دیا کہ کس کو پیدا کیا, ہر ایک چیز کو اللہ نے پیدا کر دیا. اب اسپیسیفک کر رہا ہے انسان کو. خلق الانسان شرافت کے حوالے سے, خلق الانسان انسان کو پیدا کیا ہے, من علق کلاٹ سے. اقرا پڑھیے, پڑھیے, پڑھنے کی اہمیت پر زور دے رہا ہے. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ آپ کا پروردگار بڑا جینرس ہے, آپ کا پروردگار بڑا جینرس ہے. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ سپرلیٹیو ڈگری, پازیٹیو بھی نہیں, کمپیریٹیو بھی نہیں, سپرلیٹیو.
جیسے ہم اس پہ تفضیل کہتے ہیں، بہت بڑا جنرس کہ اس جیسا جنرس دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا پروردگار بڑا جنرس ہے، ایک معنی۔ دوسرا اقرا پڑھیے وربک الاکرم، آپ کا پروردگار بڑا عزت دینے والا ہے۔ پردے میں اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے، چاہے آپ دین پڑھیں معزز بن جاؤ گے، دنیا پڑھے تو بھی معزز ہو جائے گا، دین پڑھے تو دینی اعتبار سے معزز اور دنیا پڑھے تو دنیاوی اعتبار سے معزز۔ اب لیلالہ نے جو $5 ملین کمائے ہیں یہ کس وجہ سے؟ کہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ چودھری صاحب نے 3 ملین کمائے ہیں تو کیسے کمائے؟ پڑھے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے معزز بن گئے۔ ویسے کسی وقت نہیں، کسی وقت لوگوں نے آپ دونوں کے گھروں پہ ہلہ بولنا ہے یا IRS سے لے لیے چودھری صاحب، IRS سے لے لیے۔ اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے آپ کا پروردگار بڑا عزت دینے والا ہے۔ الذی، وہ پروردگار، علما، جس نے سارا علم دے دیا ہے، بالقلم، ایک چھوٹے سے قلم کے ذریعے۔ اتنا ہے $1 کا ملتا ہے۔ کتنے کا ملتا ہے؟ اور کبھی تو سیل پر لگ جاتا ہے تو پھر چودھری فائل صاحب $1 کے 4-5 دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے وہ $1 والا جو قلم ہے، دنیا جہان کے سارے علوم اس قلم کے اندر میں نے سما دیے ہیں۔ اتنی بڑی ساری عزت میں نے قلم کے ذریعے پوری دنیا کو دے دی۔ الذی علم بالقلم علم الانسان، اللہ کریم نے تعلیم دیا ہے انسان کو، ما لم یعلم، اس چیز کو جو وہ نہ جانتے تھے۔ کلا ان الانسان لیطغی، کلا، کان کھول کے سن لے، کلا کا معنی ہے حقا، کلا یہ حق بات ہے، ان الانسان، کہ انسان لیطغی، وہ وائلیشن کر جاتا ہے، باؤنڈریز کو وائلیٹ کر جاتا ہے۔ کب؟ ارآؤ، جب وہ فیل کر جاتا ہے اپنے آپ کو استغنا، کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو گیا۔ Now he is just like Bill Gates۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر وہ باؤنڈریز تو بل گیٹ نہیں وائلیٹ کرتا۔ کہ مجھے کسی نے کہا وہ اب بھی اکانومی کلاس میں سفر کرتا رہتا ہے، صحیح، یہ بہت سارے دوسرے حدود وہ کراس کرتے رہیں گے۔ کلا ان الانسان، انسان لیطغی، وہ وائلیشن کرتا ہے، باؤنڈریز پامال کر دیتا ہے۔ کب؟ ارآؤ، جب وہ اپنے آپ کو محسوس کرے استغنا، کہ صرف سفیشینٹ ہو گیا، استغنا صرف سفیشینٹ، خود کفیل ہو گیا۔ لیکن اللہ کریم نے وارننگ دے دی کہ نہیں، خود کفیل کہاں ہونا ہے، ان الی ربک الرجعی، ریٹرن تو اللہ کے پاس ہے۔ خود کفیل تو آپ تب ہوتے جب اللہ کے پاس واپس نہ لوٹ کے جاتے، تبھی خود کفیل ہوتے۔ جب اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے تو ان ربک لبالمرصاد، اسٹریٹجک پوائنٹ پر تو اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تو راڈار اسٹیشن پر بیٹھا ہوا، ان ربک لبالمرصاد، میں راڈار اسٹیشن پر بیٹھا ہوں۔ مرصاد کا معنی ہے راڈار اسٹیشن، کہ جہاں سے کوئی گاڑی، کوئی جہاز، کوئی چیز نہیں نکل سکتی۔ ان ربک، اسٹریٹجک پوائنٹ پر اللہ کریم فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ نے وہاں ریٹرن ہو کے آنا ہے۔ تو کیسے سیلف سفیشینٹ ہیں آپ؟ کذالک زینا للذین، اسی طرح ہم نے خوبصورت، کذالک ایسے طرح زینا خوبصورت بنا دیا گیا ہے، للمسرفین مشرکوں کے لیے، ما کانوا یعملون، کیونکہ سب سے زیادہ ٹرانسگریشن جو ہے وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اس سے زیادہ بڑا ٹرانسگریشن اور وائلیشن اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور یہ بھی تخویف، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور تحقیق ہم نے ہلاک کر دیے بہت سارے امتیں، من قبلکم، آپ سے پہلے، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کر دیا، شرک کر دیا، کیونکہ سب سے بڑی ظلم ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم، لما ظلموا، جب انہوں نے شرک کر دیا اور عناد اپنایا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور آ گئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر بالبینات، واضح احکام کے ساتھ، وما كانوا ليؤمنوا، وہ لوگ تیار نہیں تھے کہ ایمان لائیں، كذلك نجزي القوم المجرمين، یہ خدشے کا ازالہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں ٹائم دے دیتا شاید وہ مومن بن جاتے۔ تو اللہ کریم فرماتے آپ مجھے فلکرا راز گردیدن میاموز، فارسی کا ایک ضرب المثل ہے کہ فلکرا راست گردیدن میاموز، جو ہوتے ہیں نا یہ ہیونلی باڈیز کے مدار، ہیونلی باڈیز کے مدار اور آربٹ، تو وہ فارسی کے شاعر کہتے ہیں کہ فلکرا راز گردیدن میاموز، آربٹ میں ان ہیونلی باڈیز کا چکر لگانا ان کے نیچر کا تقاضا ہے، آپ کی تربیت کی ان کو کوئی ضرورت نہیں۔
صحیح. تو جب شیخ مرحوم اس قسم کی آیت پہ آتا تو فرماتے کہ اللہ فرماتے کہ فلک را راز گردیدن میاموز، آپ آربٹ کو کیا چکر لگانے کا طریقہ بتا دیتے ہیں، تو نیچر کا تقا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ڈیل دیتے تو شاید وہ ایمان لاتے. میں خبر تھا، مجھے اطلاع تھی، وہ ایمان لانے والے تھے نہیں، تبھی تو میں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طرح ہم بدلہ دے دیتے ہیں مجرم لوگوں کو. ثم جعلناكم خلائف في الارض، اور پھر بنا دیا ہم نے آپ لوگوں کو خلائف، خلیفے اور سکسیسر، ان کے بعد پھر میں نے آپ کو سکسیسر بنا دیا. ثم جعلناکم، پھر بنا دیا ہے میں نے آپ لوگوں کو خلائف، سکسیسر، فی الارض، زمین کے اندر، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر، اور ہم چیک کرتے ہیں کیف تعملون، کہ آپ کا کردار کیا ہے. ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون. اللہ کریم نے فرمایا وہ ریڈار ہم نے ابھی آپ کو لگا دیا ہے کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو بھی ٹکٹ مل گئی تو وہی کچھ ہوگا جو ان کا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 12. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، شکوہ ہے، شکایت ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب بھی پہنچ جاتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ، لیٹے ہوئے، او قائدن، یا بیٹھے ہوئے، او قائمن، یا کھڑے ہوئے. مینز یہی تین حالتیں ہوتی ہیں انسان کے. تو ہم نے تینوں کو اکٹھا کر کے اس کا ایک مفہوم نکالا، علی کل حال، کہ وہ ہر حالت میں پھر ہمیں پکارتا ہے. جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب دور کر دیتے ہیں ہم ان سے اس کی تکلیف، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، وہ ہو جاتا ہے اس طرح، کَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، جیسا کہ ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، اس تکلیف کے ازالے کے لیے جو اسے پہنچ گیا تھا. كَذَلِكَ، اسی طرح، زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ، خوبصورت بنا دیا جاتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مسرف کا معنی ہے ٹرانسگریسر، جو باؤنڈریز کو وائلیٹ کرتا ہے، باؤنڈریز کو وائلیٹ کرتے. مشرک کو بھی قرآن کریم نے کئی بار مصرف کہہ دیا، کئی بار الا من هو مسرف مرتاب. تو مسرف مرتاب کا معنی ہے مشرک، جو شک کرنے والا ہوتا ہے اللہ کے نظام میں. یا دوسری جگہ جو عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں ویسے کہ کلو واشربوا ولا تسرفوا، وہاں پہ مسئلہ حلال اور حرام تعام کا ہو رہا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کلو واشربوا ولا تسرفوا، حلال کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، تو آپ مفت کی رہبانیت اختیار کر کے حلال کو حرام قرار نہ دیجئے. کلو، کھائیے حلال، واشربو، اور پیئے حلال. کلو، کھائی، یہ کوئی تقوی نہیں ایک آدمی کہے کہ نہیں میں نے گوشت نہیں کھانا، اللہ کو راضی کرنا ہے. بھائی آپ چکن کھائیں، روسٹ کروا کے کھائیں، آپ لیمب روسٹ کروا کے کھائیں اور ہمیں بھی کھلائیں. صحیح. تو کلو، کھائیں، واشربو، اور پیئے، لیکن پیچھے فرماؤ ولا تسرفو، شرک نہ کریں. ولا تسرفو، شرک نہ. تو وہاں سے ایک مسئلہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پک کر دیا کہ مشرکین سے ان کے کھانے پینے کا بھی حساب لیا جائے گا، جبکہ مسلمانوں سے یہ حساب کتاب نہیں کروائی جائے گی، کیونکہ انہوں نے کھایا تو اللہ کی عبادت کی، انہوں نے پیا تو اللہ کی عبادت کی. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ بدن اور روح کی مثال یہ ہے گھوڑے کی. آپ گھوڑے کو خوب کھلائیں اور اللہ کے راستے میں دوڑائیں. تو آپ رات کے وقت سٹیم روسٹ مرغ کھائیں اور 3 بجے اٹھ کے تہجد پڑھا کریں، بس مسئلہ ہی ختم ہو گیا. ٹٹ فار ٹیٹ. وہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کتنا دقیق مسئلہ پک کر دیا کہ کلو، حلال کھائیے، واشربوا، اور حلال پیئے، ولا تسرفوا، لیکن شرک نہ کیجیے. ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ کریم ہیٹ کرتا ہے، ڈس لائک کرتا ہے شرک کرنے والوں کو. تو جو آدمی جس کو ڈس لائک کرے اسی سے پینی کا حساب لے لیتا ہے.
اور جو آدمی جس کو لائک کرے تو اسی سے تو ملین کا حساب بھی نہیں لیتا. صحیح ہے, دوستی میں سب کچھ آدمی معاف کر جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ دوست بنے مشرک نہ بنے تو کھانے پینے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, پرووائڈڈ آپ نے حرام نہ کھایا ہو, پرووائڈڈ آپ نے حرام. تو جوہری صاحب آپ زبردست باربیکیو کیا کریں اور کھایا کریں. ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. نہیں یہاں تو ہم نے مشرک کا مسئلہ کر دیا نا. ہاں اس لیے تو میں نے کہہ دیا کہ قرآن کریم نے بار بار مصرف کو مشرک کے معنی میں استعمال کر دیا ہے, اور اس کے لیے ہم نے وہاں سے آیت پک کر دی کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا, شرک نہ کیجیے, ان اللہ لا يحب المسرفین. ایک بات. دوسری بات کہ جو کنسپٹ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پک کر دیا کہ مشرک سے کھانے پینے کا حساب کتاب لیا جائے گا, جبکہ مسلمان اگر اس نے اللہ کی بندگی کی اور حلال کھایا پیا ہو تو اس سے حلال اور حرام کی اور ان حلال کھانے اور حلال پینے کے کوئی حساب کتاب نہیں لی جائے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک بار رسول پاک کے پاس آئے کہ جی کبھی کبھار ہمیں کچھ نعمت ملتی ہے کھانے میں, فار ایگزامپل گوشت مل جاتا ہے لیمب کا, تو ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں کہیں یہ ہمارے صالح اعمال کا بدلہ نہ ہو جو ہمیں دنیا میں مل گیا اور آخرت میں ہم محروم رہ جائیں گے. صحیح. تو قرآن کریم نے ان کا خدشہ ظاہر کر دیا تاریخ اپنے کار مدد سے. مَن يَعْمَلْ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. سورہ نحل 12 آیت نمبر 97. نمبر بتائیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى, جس نے اپنا کردار صالح بنایا, من ذکر مرد ہو او انثى یا عورت ہو. من عمل صالحا, کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ مرد اور عورت کے لیے شریعت میں بنیادی اختلافات 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 3 ہیں بنیادی اختلافات. 3 ہے جہاں مرد اور عورت کے درمیان ذمہ داریوں کے حوالے سے فرق رکھا گیا ہے, باقی دے آر ایکول, جینڈر کی بنیاد پر کوئی امتیازات پر نہیں ہے. ایک یہ آپ اپنے پاس لکھیں, ایک کہ عورت کی شہادت اگر ضرورت پڑے تو ایک مرد اور اس کے ساتھ 2 عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہوں گی. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ میراث کا, للذکر مثل حظ الانثیین, کہ میراث والا مسئلہ ان کا 1:2 ہوا کرتا ہے. اور تیسرا مسئلہ خلافت عامہ کا, خلافت عامہ کا, خلیفہ عورت کو نہیں بنایا جائے گا. اور ان تینوں کی بنیادی حکمت ہے. جہاں تک شہادت کا مسئلہ ہے تو شہادت ایک ایسی چیز ہے, کسی کے خلاف آپ کورٹ آف لا میں شہادت دے دیں, خصوصاً جہاں ٹرائبل نظام وہ زوروں پر ہو, تو وہاں پہ تو قاتل کو لوگ معاف کرتے ہیں, شاہد کی خبر لے لیتے ہیں, قاتل کو معاف کر دیتے ہیں, ان کے ساتھ اصلاح کر جاتے ہیں, لیکن شاہد سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا تھا, آپ میرے خلاف کورٹ میں پیش ہوئے. صحیح. شریعت اسلامیہ نے خاتون کے ساتھ احسان کیا کہ انہیں کرمنل سائڈ سے تو بالکل سیٹ اسائڈ کر دیا کہ کرمنل سائڈ پر تو ان کی شہادت ہوگی نہیں. ان کے سٹیٹمنٹ کو بطور قرینہ اور بطور سپورٹ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبول کرتے ہیں, لیکن وہ اس کی شہادت کرمنل سائڈ پر کبھی قبول نہیں ہوگی. ان کے کرمنالوجی میں آپ نے انوالو ہی نہیں کرنا. یہ ہے بنیادی حکمت کہ کرمنالوجی میں آپ نے خاتون کو انوالو نہیں کروانا. سول سائڈ پر ان کی شہادت, لیکن پھر بھی سورہ بقرہ کی آیت فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, ایک مرد اور 2 عورتیں, اور اس کی حکمت بیان فرمائی ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى, اگر ایک سے کچھ بھول چوک ہوئی تو دوسری عورت اس کو ریمائنڈ کروائے گی. ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. یہ ایک مسئلہ. جہاں تک میراث کا مسئلہ ہے تو فائنانشل ریسپانسبلٹیز آر ٹوٹلی لائنگ آن دی شولڈر آف میل پرسن. صحیح ہے. اور میراث کا مسئلہ تو ہے ہی فائنانس کا. تو ویسے عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ خاتون کو سرے سے میراث ملنی ہی نہیں چاہیے, اس لیے کہ اس کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. یعنی ایون دو کہ اگر اس کے ہینڈز ارننگ ہینڈز ہوں, کمانے والے ہاتھ ہوں, تو بھی وہ باؤنڈ نہیں کہ شوہر کے ساتھ 50-50 خرچ کیا کریں گھر کے اندر.
وہ اپنے کو ٹھیک ٹھاک ڈپازٹ کرے جو کچھ بھی کرنا چاہے اور شوہر سے کہے کہ گھر کی ساری ذمہ داریاں آپ کے ذمہ ہیں. یہ شریعت نے آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہے. یہ دوسرا مسئلہ. اور خلافت کا مسئلہ یہ اگلے والے آیت میں آ رہا ہے. اگلے والے آیت میں آ رہا ہے. تو آیت سورہ نحل کی من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی عمل کرتا ہے صالحا صالح عمل من ذکر مرد و انثى یا عورت وهو مؤمن، لیکن اس کے لیے ایک پروویزو ہے یا پری ریکویزٹ ہے کہ عمل صالح کی پرائس اور ویلیو تب لگ جاتی ہے جب ایمان والا کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ موجود ہوگا. اگر ایمان نہیں ہے تو آپ نے بہت سارے ویلفیئر کے کام کیے ہوں گے لیکن آپ کو قیامت کے دن اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا. اس آیت کو محفوظ رکھیں اور آپ ذرا 19ویں پارے کے بالکل اول پہ چلے جائیں. سورہ فرقان 63 آیت نمبر 23 لکھ لیا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا غَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. وَقَدِمْنَا، قدمنا کا لغوی معنی ہم آگے آئے ہیں. قدمنا کا لغوی معنی ہے لٹرلی میننگ کہ ہم آگے آئے ہیں، لیکن یہاں قصد کے معنی میں استعمال ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا غَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم قصد کر چکے کافروں کے صالح اعمال کو. فَجَعَلْنَاهُ، ہم نے بنا دیا ہے انہیں هَبَاءً مَنْثُورًا، نیست و نابود. ان کے صالح اعمال آخرت کے ریوارڈ کے حوالے سے ہم نے نیست و نابود بنا دیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بیسک کانٹریکٹ نہیں ہے اللہ کے ساتھ. بیسک کانٹریکٹ ہوتا ہے ایمان والا. ایمان ہی اعمال کو قیمتی بنا دیتا ہے. ایمان نہ ہو تو اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یا آپ اجازت ہے لیکن کہ ایمان نہ ہو تو اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. قرآن کریم سورہ فرقان کی آیت نے مسئلہ واضح کر دیا اور سورہ نحل کی آیت اس کی تائید ہو گئی کہ من عمل صالحا، عمل صالح ہوگا. بھائی فلاں نے اتنے انسانوں کے ساتھ احسان کر دیا. And we people we are impressed by mere اعمال without ایمان. جی یہ فلاں جو اتنے ویلفیئر کے کام کر چکے ہیں تو یہ دوزخ میں جائے گا. اور ارے بھائی آپ کو کیا پڑی ہے فلاں دوزخ میں جائے گا. فلاں وہ کوئی آپ کی پھوپھی توڑی ہے، وہ ایک بوڑھی مر گئی تو لوگوں کو اس کی پڑی ہوئی تھی کہ بھائی تو ہم نے کہا وہ آپ کی پھوپھی توڑی ہے. آپ کو کیا ہو گیا ہے بھائی؟ ایمان از دی بیس، دیٹ از دا فاؤنڈیشن. اگر ایمان نہ ہو تو عمل کی کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ ریوارڈ میں نے دینا ہے کہ اللہ نے اور اللہ نے خود فیصلہ کر دیا میں نے نہیں دینا. صحیح. اب جو اللہ نے فیصلہ کر دیا تو قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ لا يسأل عما يفعل. He is beyond law. Law is not applicable to the entity of Allah subhanahu wa ta'ala. So he may not be questioned by anyone why you have done so and so. آپ نے ایسا فیصلہ فلاں کے حق میں کیوں دیا؟ ہم باتیں اس طرح ڈیل کرتے ہیں، اللہ والی باتیں اور رسول پاک والی، جس طرح ایک دوسرے کی باتوں کو ڈیل کرتے ہیں. اور ہم ایسا ڈسکشن کرتے ہیں اور لوپ ہول کے چکر میں لگے رہتے ہیں. لوپ ہول کے چکر میں لگے رہے جیسا کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے ساتھ کوئی مقدمہ لڑیں گے. صحیح. اور وہاں ریزنز پیش کریں گے اور وہاں آرگومنٹس دیا کریں گے. وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان نہیں کھل سکے گی کسی کی. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کو وہاں تقریر کرنے توڑا دینا ہے. کوئی میں نے وہاں سیمینار تو منعقد نہیں کیا کہہ رہا کہ آدمی آئے گا اور اپنی تقریر سنائے گا مجھے. بس مجھے سب کچھ کا پتہ ہے، تپڑ لگا کے انہیں دوزخ میں ڈال دوں گا کہ اب چلے جائیں دوزخ میں. تبھی تو یہ عقائد کا مسئلہ ہے. امام نصفی نے امام شرح العقائد میں لکھ لیا ہے. شرح العقائد کتاب ہے علم کلام کی، اس میں لکھ لیا ہے کہ اگر جو آدمی جنت میں داخل ہوتا ہے تو دیٹ از فضل آف اللہ سبحانہ و تعالی. جنت میں کیوں داخل ہو گیا؟ اللہ نے مہربانی فرمائی. لیکن اگر کسی کو دوزخ لے جایا گیا دیٹ از عدل اینڈ جسٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی، کیونکہ اللہ کریم ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرتا. تو دوزخ میں جانا عدل کے احساس پہ اور جنت میں جانا فضل کے احساس پہ. تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے طلبگار ہیں. صحیح. عمل کے احساس پر تھوڑا آدمی پہنچ جائے گا جنت. غالب بھی عجیب آدمی تھے. وہ اس کا پینشن جب بند کروایا گیا، غالب کا پینشن بند کروایا گیا، اسے بھی باغی مسلمانوں کے صف میں کھڑا کر دیا تھا. صحیح.
تو غالب نے کہہ دیا غالب نے افسروں سے کہہ دیا کہ خدا کے بندو، ایسا دن اگر میرے اوپر گزرا ہو کہ میں نے نماز پڑھی ہوں تو میں کافر ہوں، گناہگار ہوں گا، اور اگر ایسا دن میرے اوپر گزر چکا ہو کہ میں نے شراب نہ پی ہوں تو پھر کافر ہوں گا۔ تو پتہ نہیں کہ مجھے کیوں باغی مسلمان ٹھہرایا گیا۔ شاعروں کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، فرقان والی آیت، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، ہم ان کے اعمال کو آخرت کے حوالے سے نیست و نابود کر جاتے ہیں، کیونکہ ایمان یہ پری ریکویزٹ ہے۔ تو تبھی تک تو آپ کو اعمال کے اسکول میں داخلہ ہی نہیں ملا تھا جب اپنے پری ریکویزٹ کو آپ نے پورا نہیں کر دیا تھا۔ کہہ رہتے ہیں کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل اگر آپ نے باٹنی لینی ہے، کیا لینی ہے؟ تو کیمسٹری سچ اینڈ سچ وہ اس کے لیے پری ریکویزٹ ہے، تو اگر آپ نے پری ریکویزٹ نہ کیا ہو تو باٹنی میں آپ کو داخلہ ملے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا ایمان پری ریکویزٹ ہے، آپ ویسے اعمال کے کلاس کو اٹینڈ کرتے رہے جبکہ پری ریکویزٹ ہی آپ پیش نہیں کر سکے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ تو سورہ نحل والی آیت پہ جائیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے عمل کیا ہو صالح مرد ہو یا عورت، وہو مومن، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ شرط یہ ہے، پری ریکویزٹ یہ ہے، پرووائڈڈ، قانون میں وہاں لکھ لیتے ہیں پرووائڈڈ، سیکشن جو آ جاتا ہے تو اس کے اوپر کاما لکھ دیتے ہیں یا سیمی کولن اور پھر نیچے لکھ دیتے ہیں پرووائڈڈ، ہم اسے پروویزو کہتے ہیں قانون کی زبان میں۔ ہاں تو وہ مومن، یہ پروویزو ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں، 10 جگہ پر اللہ کریم نے یہ کنڈیشن رکھی ہوئی ہے۔ آپ ذرا سورہ بنی اسرائیل نکالیں، یہ بعد والی سورت ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، آیت نمبر 18 دیکھ لیا۔ من کان یرید العاجلۃ، وہ شخص کان یرید العاجلۃ جو کنٹینیوسلی دنیا چاہ رہا تھا، اس کا کنٹینیوس عمل یہ تھا کہ کچھ کماؤں۔ من کا، کیونکہ یہ لفظ کانا ہے، یہ جب لغت عربی میں مضارع پر داخل ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ماضی استمراری، اسے پھر کیا کہتے ہیں؟ ماضی استمراری۔ اور ماضی استمراری آر ڈوئنگ نا ہیز بین ڈوئنگ یا ہیڈ بین ڈوئنگ، ماضی استمراری ہیز بین یا ہیڈ بین والی، تو یہ کان یرید ہیز بین اور ہیڈ بین والی ہے۔ من کان یرید العاجلۃ، وہ انسان، وہ شخص جو اس دنیا کو چاہتا رہا تھا کنٹینیوسلی، یا چاہتا رہا ہے کنٹینیوسلی، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم دے دیتے ہیں اس کو فیہا اس دنیا میں ما اتنی مقدار نشاء جو ہمارا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب آپ تو چاہیں گے کہ بل گیٹ جیسے 90 بلین ڈالر ہو میرے پاس، اظہر جمیل تو یہی سوچتا ہے کہ 90 بلین ڈالر ہوں، لیکن پھر اگر یہ کراچی گیا تو اب تو صحیح سالم لوٹ کے آیا، پھر تو اس نے صحیح سالم لوٹ کے آیا نہیں۔ من کا، پھر وہ ایسا نہیں کہیں گے کہ آپ کو وہاں اندر آ جائے اور جو آپ کے جیب میں ہے وہ دے دیں، نہیں، وہ آپ کا فیصلہ ختم کر دیں گے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ، ہم دے دیتے اس کو فیہا دنیا میں ما نشاء اتنی مقدار